الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو حدیث کو لکھنے والے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ایک بہت بڑے گھرانے اور بڑے باپ کے نہایت متقی اور معروف فرزند تھے۔ ان کا تعلق قریش کی قبیلہ بنی سہم سے تھا۔ ان کا دادا عاص بن وائل اسلام کا سخت دشمن تھا۔ ان کے والد عمرو عرب کے ان گنے چنے افراد میں سے ایک تھے جن کو عرب نہایت ذہین اور مدبر شخصیت مانتے تھے۔ نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کی طرف سے جو وفد گیا تھا اس کے سربراہ یہی تھے۔ یہ تاریخ میں نادر مثال ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے محض 11 سال بڑا ہو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ اپنے والد سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ وہ نہایت عبادت گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ ان کی والدہ رائتہ بنت حجاج بھی قریشی تھیں۔ عبداللہ بن عمرو نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام اپنے دادا کے نام پر عاص تھا۔ عاص کے معنی ہے نافرمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو نام اچھے نہ ہوتے یا جن کے معنی مناسب نہ ہوتے تو ان کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عاص سے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ یہ اسلام کے ان عالم فاضل فرزندوں میں سے تھے جن کو انجیل اور تورات پر عبور حاصل تھا۔ غالباً انہوں نے اپنا علمی رسوخ بڑھانے کے لیے ان گزشتہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ فرمایا تھا۔ یوں تو ہر صحابی کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، مگر عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لکھنے کی باقاعدہ اجازت حاصل کی۔ اسلام کے شروع میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لکھنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ کہیں لوگ قرآن کریم اور حدیث شریف کو آپس میں ملا نہ دیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو احاطہ تحریر میں لانا شروع کیا تو لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری تقاضوں کے مطابق کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو بات میں کہوں اسے لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ما یخرج منہ الا حق، ہاں میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ ان کی اس فضیلت کا اعتراف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے زیادہ احادیث بیان کرنے والا ہوں۔ مگر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما صرف راوی حدیث ہی نہیں تھے اور وہ محض حدیث لکھنے ہی پر اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کے حافظ بھی تھے۔ قرآن پاک سے ان کو بے حد شغف تھا۔ علماء کرام انہیں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یاد کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جو قرآن کریم کے بہت بڑے قاری اور اس پر خوب عمل کرنے والے تھے، وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ 1 ماہ میں مکمل قرآن پڑھا کرو۔ کہنے لگے، میں ابھی جوان ہوں اور کثرت سے قرآن پڑھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے 1 ماہ سے کم عرصے میں قرآن پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20 دنوں میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ابھی جوان اور طاقتور ہوں، مجھے اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھانے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عبداللہ قرآن کریم کو 7 دنوں سے پہلے ختم نہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں 3 دن کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل شریعت کا منشا یہ ہے کہ قرآن پاک کو پورے تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اور یوں بھی وقت وقت کی بات ہے، آدمی جب صحت مند ہوتا ہے اس وقت اس کی عبادت اور قرآن پڑھنے کے اوقات زیادہ ہوتے ہیں، مگر جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر ہمت جواب دے جاتی ہے۔ چنانچہ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ راتوں کو دیر تک قرآن پڑھتے اور رات کا بیشتر حصہ قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ بہت بڑے امیر کبیر گھرانے کے فرد تھے۔ ان کے والد نے ان کی شادی قریش کی ایک ممتاز اور امیر کبیر عورت سے کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں اور دن نفلی روزے رکھنے میں بسر ہوتے تھے۔ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک دن ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی بہو کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی عدم موجودگی میں اس سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیسا ہے؟ اس نے بالجملہ تعریف کی اور کہا وہ بہت اچھے آدمی ہیں مگر ازدواجی مراسم سے بے نیاز ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب والد اپنے بیٹے سے ملتے ہیں اور ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی ایک اونچے اور ممتاز گھرانے کی بیٹی سے کی ہے اور تم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اس کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے، صرف عبادت میں مشغول رہتے ہو۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، وہ دور کتنا خوبصورت اور پیارا تھا۔ باپ کو بیٹے سے شکایت ہوئی تو وہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ سارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ ارشاد ہوا کہ عبداللہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کیا تم راتوں کو قیام اور دن کو روزے رکھتے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب امت کی سب سے مہربان اور شفیق ہستی کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کس طرح اصلاح کی اور کس سلیقے سے تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم بھی دے سکتے تھے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، مگر معلم حکمت ان کو اپنی مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا میں تو نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ مراد یہ تھی کہ کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا۔ میں رات کو نفل نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اس تربیت پر 1000 مرتبہ قربان جائیں۔ میرے ماں باپ قربان، کتنا عمدہ طریقہ ہے اپنے ساتھی کو سبق سکھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو بساتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل سے ان کے نفلی روزوں کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفلی روزے مسلسل رکھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 1 ماہ میں 3 دن روزہ رکھا کرو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، گویا 3 دن کے روزوں کا ثواب 30 دن 1 ماہ کا ہوا۔ اب عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا ہفتہ میں 2 دن روزے رکھ لو۔ عبداللہ نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھو جو 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رات بھر میں قرآن ختم کر لیتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تم لمبی عمر پاؤ اور پھر قرآن پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ پھر ان کو 3 دن میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔ پھر واقعی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے بڑی لمبی عمر پائی۔ جب ان پر بڑھاپا چھا گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم میں قوت نہ رہی، تو ان کے لیے راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت اور مسلسل روزے رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ رضی اللہ عنہ حسرت بھرے لہجے میں کہا کرتے تھے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ رہبانیت اختیار کرنے کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم نہیں دیا
کہ وہ جنگلوں میں جا کر چلے کاٹیں اور وہاں دنیا سے بے خبر اکیلے عبادت کرتے رہیں۔ اس کے برعکس خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان ملے جلے رہے، ان کے معاملات اور ان کے مسائل میں ان کی رہنمائی فرماتے رہے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو حدیث لکھنے کی اجازت مل گئی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت صحت و امانت سے نبھایا۔ وہ راسخون فی العلم میں سے ایک تھے۔ جو احادیث انہوں نے روایت کی ہیں ان کی تعداد 700 ہے۔ 7 احادیث متفق علیہ، امام بخاری نے 8 اور امام مسلم نے 20 احادیث اس کے علاوہ بیان کی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔